عزیزان محترم، ایک عالم کی امام سے ملاقات ہوئی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام کی آنکھیں بہت چھوٹی ہو گئی. میں کہا مولا کیوں، ایسا کیا ہے؟ کہا گریہ کرتے. کہا مولا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے کسی اور سے تو کوئی امید نہیں ہے نا، کسی فرقے سے، کسی مذہب سے مجھے کوئی امید نہیں. مجھے امید ان سے ہے جو اپنی دعاؤں میں الاجل الاجل کہتے ہیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں ان کے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں ان کے لیے استغفار اور گریہ کرتا ہوں. عزیزان محترم، اصل یہی تو ہے. ہم کربلا پر کیوں روتے ہیں کہ میرا مولا کربلا کی دشت میں اکیلا تھا اور لوگ حج کا طواف کر رہے تھے. عزیزان ظلم تھا نا یہ کہ ایک حجت خدا دشت کربلا میں تنہا اور لوگ عبادتیں کر رہے تھے مدینہ کے اندر. لیکن آج ظلم نہیں ہے کہ وہ اکیلا تنہائی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہو اور ہم اپنی زندگیوں میں خوش ہوں، اپنی زندگیوں میں مزے کر رہے ہوں. کیا کبھی سوتے وقت میں نے یہ سوچا مولا آج میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پایا، میں آج وہ نہیں کر پایا جو آپ مجھ سے انتظار کرتے تھے؟ مگر مولا نے منع تھوڑی کیا ہے کہ حلال نہ کماؤ، روزی نہ کرو، اپنی زندگی میں اچھی تفریح نہ کرو، سب کرو. مگر میں کہاں ہوں تمہاری زندگی میں؟ مگر رسول خدا نے نہیں کہا کہ جس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو وہ جہالت کی معرفت کس کو کہتے ہیں؟ کیا معرفت اس کو کہتے ہیں کہ والد کا نام یہ تھا، والدہ کا نام یہ تھا، پیدائش یہ تھی؟ دس از پاسپورٹ انفارمیشن، دس از ناٹ ریکوائرڈ. معرفت چاہیے، معرفت کہ کہاں ہو مولا، کیا چاہتے ہو مجھ سے تم؟ کہ استاد ابن جعفر کہتے تھے کہ جلتے ہوئے فتنوں کو بجھانے چلے آؤ، بیت گئے زمانے مولا چلے آؤ. 1100 برس تم پر کیا بیتی ہوگی اس کو بتانے کے لیے چلے آؤ. امام ہم نے we missed him, we lost him basically. ہم اپنی ظاہراً تو بہت متدین ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت گریہ کرتے ہیں، مگر یہ سب کس کے لیے ہے؟ اینہ بدم مقتول بکربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ Are we preparing for it?